بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ووافق 20 من نيسان، وقبله حين أبيه حانا، وبعد عامين غدا فطيما، جاءت به مرضعه سليما، حليمة لأمه وعادت لأهلها به لأهلها كما أرادت، فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد 4 من سنه، وبعد 6 مع شهر جاء، وفاة أمه على الأبواء، وجده للأبي عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب۔ پچھلی کلاس میں ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے بارے میں کچھ بات کی تھی کہ آپ کی ولادت عام الفیل 12 ربیع الاول سموار کے دن فجر کے ٹائم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ یہ ہجری کے لحاظ سے تھا۔ مصنف رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں: ووافق 20 من نیسان، کہ میلادی طور پہ، کیونکہ ایک ہجری شمسی اعتبار سے ہوتا ہے اور ایک شمسی اعتبار سے میلادی تاریخ بھی ہوتی ہے، تو میلادی طور پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت نیسان کے شہر میں ہوئی، نیسان کے ماہ میں ہوئی۔ نیسان کا ماہ یہ شام میں اپریل کو، شام کے ملک جو ہے اس میں اپریل کو نیسان کہا جاتا ہے، یعنی اپریل میں 20 اپریل کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور سال جو مبارک فوری رحمہ اللہ نے رحیق المختوم میں لکھا ہے کہ 571 571 سال ہجری میلادی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ وقبلہ حین ابیہ حانا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے پہلے ہی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے پہلے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والد فوت ہو گئے تھے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، آپ کے والد اس وقت فوت ہو گئے تھے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام یتیم تھے۔ تو ضحیٰ آپ نے پڑھی ہوگی: الم یجد کا یتیما فآویٰ، کہ ہم نے آپ کو کیا یتیم نہیں پایا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام یتیم تھے۔ وقبلہ حین ابیہ حانا، وبعد عامین غدا فطیما، 2 سال کے بعد، وبعد عامین غدا فطیما، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فطیم ہو گئے۔ فطیم کہتے ہیں کہ اپنی ماں کا دودھ چھوڑ دینا، جو بچہ اپنی ماں کا دودھ چھوڑ دیتا ہے 2 سال بعد، اس کو فطیم کہتے ہیں۔ فطیم یعنی انفصال، اس سے ہٹ جانا، اپنی ماں کے دودھ سے ہٹ جانا، اس کو فطیم کہتے ہیں۔ جاءت به مرضعه سلیما، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مرضعہ صحیح سلامت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو 2 سال بعد اپنی ماں کے پاس لے آئی۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک واضح بات کرتا ہوں، آپ کے علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے بعد آپ کی مرضعہ حلیمہ سعدیہ بنت ابی ذؤیب آپ کو لے کے گاؤں بادیہ جس طرح کہتے ہیں وہاں پہ لے گئی تھی۔ عرب کی ایک عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے، پیدا ہونے کے بعد اپنے بچوں کو گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ ان کی تربیت وہاں ہو، وہاں پہ وہ جوان ہوئیں۔ کیونکہ عرب کی شہروں کی فضا جو آپ کو معلوم ہے، ابھی بھی آپ دیکھا جائے تو شہر کی فضا بڑی ہی آلودگی ہوتی ہے، اس میں امراض ہوتے ہیں، اچھی نہیں ہوتی، ان کی ہوا اچھی نہیں ہوتی۔ تو گاؤں کی ہوا شہر کی نسبت بڑی اچھی ہوتی ہے، اور اسی طرح گاؤں کی لغت زبان خالص ہوتی ہے۔ شہر میں کافی لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جس طرح راول پنڈی شہر میں اگر حساب لگائیں تو یہاں پہ پنجابی بھی ہوں گے، پٹھان بھی ہوں گے، سرائکی بھی ہوں گے، بلوچستان کے بھی ہوں گے، تو مکس ہو جاتے ہیں، تو وہ زبان خالص نہیں رہتی ہے، زبان خالص گاؤں میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے عرب اپنے بچوں کو گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حلیمہ سعدیہ کے یہاں دے دیا، گاؤں میں وہ لے گئی۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام آمینہ بنت عبد المطلب تھا، جو کہ بنی زہرہ قبیلے سے آپ کا تعلق تھا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی مرضعات تھی، ایک تو حلیمہ سعدیہ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی مرضعات تھی۔ سب سے پہلے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ آپ کی مرضعہ تھی، کچھ دن انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضعہ ثویبہ تھی، ثویبہ تھی، جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اور ثویبہ کا اپنا بھی ایک بیٹا تھا جس کا نام مسروح تھا، وہ بھی دودھ پیا کرتا تھا، جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رضائی بھائی ہوا۔ اسی طرح ثویبہ کے ساتھ بنو ہاشم کے 3 افراد بھی ثویبہ کا جو ہے وہ رضاعت میں شامل تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ ایک حمزہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن بھی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دودھ پیا کرتے تھے۔ اسی طرح ابو سلمہ عبداللہ ابن عبد الاسد، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دودھ پیا کرتے تھے، اور یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن ہوئے، رضائی بھائی بھی ہوئے اور آپ کے کزن ہوئے۔ ابو سلمہ کی والدہ کا نام برہ بنت عبد المطلب تھا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاچی۔ تو چاچی کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ کزن ہوتا ہے، تو ابو سلمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن بھی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ ابو سلمہ وہی صحابی ہیں جن کی جو وہ زوجہ تھی وہ ام سلمہ، جو ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بھی ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ابو سلمہ کی بیوی تھی۔ جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تھا۔ پھر تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ عبداللہ ابن جحش ہیں، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رضاعت میں شامل تھے۔ انہوں نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی دودھ پیا ہے، اور آپ کی والدہ کا نام عبداللہ بن جحش کی والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب ہے، یہ بھی آپ کے کزن بھی ہوئے اور آپ کے رضائی بھائی بھی ہوئے۔ تو یوں ثویبہ کے ساتھ جو ہے جنہوں نے دودھ پیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 3-4 لوگوں نے، ایک مسروح، وہ مشہور یہی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو ان کا بیٹا تھا، ثویبہ کا اپنا بیٹا تھا، اور ایک حمزہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، ایک ابو سلمہ جو آپ کے کزن ہیں اور آپ کے رضائی بھائی ہیں، اور چوتھے نمبر پہ عبداللہ ابن جحش جو آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں اور آپ کے کزن بھی ہیں۔ اسی طرح یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دوسری مرضعہ تھی، ثویبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری مرضعہ تھی۔ تیسری مرضعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حلیمہ سعدیہ بنت ابی ذؤیب تھی، جن کا اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور وہی کافی عرصے تک انہوں نے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعت کی۔ ابن اسحاق، جو ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ سیرت کی 2 کتابیں جو سب سے اہم ہیں، جو سب سے پہلے تالیف کی گئی ہیں، وہ ابن اسحاق کی کتاب ہے، اور ابن اسحاق کی کتاب کو ابن ہشام نے تہذیب مہذب کیا۔ تو ابن اسحاق ایک قصہ لاتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے حلیمہ سعدیہ نے اپنے پاس لیا۔ بنو سعد کی عورتوں کے ساتھ حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر حارث ابن عبد العزہ کے ساتھ اور اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ مکہ کے لیے روانہ ہوئی تاکہ کچھ بچے لے لیں اور ان کی رضاعت کریں، کیونکہ وہاں اس وقت جو رضاعت عورتیں کرتی تھی وہ اجر لیا کرتی تھی، پیسے لے کے اپنا کچھ پیسے لے کے بچوں کی رضاعت کیا کرتی تھی۔ تو اسی سال جو ہے وہ حلیمہ بنو سعد کی کچھ عورتوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئی، اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو لیا اور اپنے شوہر کو لیا، اور ساتھ ایک گدھی لی۔ گدھی یعنی جو گدھا ہوتا ہے وہ مذکر ہے، مؤنث جو ہے اس کی گدھی، اس کو ساتھ لیا، اور ساتھ ایک اونٹنی لے لی۔ فرماتی ہیں کہ وہ سال بڑا ہی قحط والا سال تھا، یعنی کھانے کا کچھ نہیں تھا،
جو بھوک والا سال تھا، بارشیں نہیں ہوئی تھی، تو ہماری اونٹنی کو بھی جب چارہ نہیں ملتا تھا وہ دودھ نہیں دیتی تھی، اور اپنا بھی حلیمہ سعدیہ کا اپنا دودھ بھی ختم تھا، یعنی ان کے سینے میں بھی دودھ نہیں تھا۔ کہتے ہیں واپس جب ہم چلنے لگے تو آپ کے ساتھ جو گدی تھی اس پہ سوار تھے، تو وہ گدی بڑی ہی کمزور تھی، وہ ہمیشہ قافلے سے پیچھے رہ جایا کرتی تھی، تو لوگ تنگ آ جاتے تھے، قافلے والے آپ پیچھے رہ جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے جلدی ہمیں جانا، آپ کا انتظار کرنا پڑتا ہے، تو تنگ تھے حلیمہ سعدیہ سے۔ پھر رات انہوں نے بسر کی اور رات کو سوئے نہیں، اس لیے کہ ان کا بیٹا عبداللہ جو بھوکا تھا، چیخنے کی وجہ سے ان کو نیند نہ آئی، بھوک کی وجہ سے وہ چیختا تھا، اور حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر کو حارث ابن عبد العزیٰ کو نیند نہ آئی، وہ ویسے انہوں نے رات گزار لی۔ جب پھر صبح ہوئی، مکہ پہنچے، ہر عورت نے، بنی سعد کی تمام عورتوں نے ایک ایک بچہ لے لیا، لیکن حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے نصیب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب عورتیں دیکھا کرتی تھی تو ہر عورت رس دیا کرتی تھی، یعنی مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، جب اس کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو وہ عورتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گود نہیں لیا کرتی تھی کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کا باپ نہیں ہے، تو ہمیں کہاں سے یہ پیسے دے گا کہ ہم اس کی رعایت کریں۔ تو جو بھی جس عورت کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا جاتا، وہ عورت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے سے انکار ہو جاتی۔ سب عورتوں کو بچہ مل گیا سوائے حلیمہ سعدیہ کے، ان کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ جب صبح ہوئی، واپس روانہ قافلہ ہونے لگا، تو حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم ہے کہ میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی، میں اس یتیم بچے کو لے کے جاؤں گی جس کو سب عورتوں نے چھوڑ دیا تھا۔ پھر حلیمہ سعدیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے پاس آتی ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گود لے لیتی ہیں۔ فرماتی ہیں جب میں ان کو گود لیتی ہوں تو گود لیتے ساتھ ہی آپ کے سینے میں دودھ آ جاتا ہے۔ پہلے دودھ نہیں تھا، بیٹا دودھ نہیں پیتا تھا، اس بھوک کی وجہ سے بیٹا روتا رہا ہے، بھوکا تھا بیچارہ، دودھ بھی سینے میں نہیں تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سینے میں لیا، تب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کے سینے میں دودھ آ گیا۔ اپنے بیٹے کو پلایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پلایا، اور وہ ٹھیک ٹھاک پی کے جو ہے سو گئی۔ پھر رات کو اٹھتی ہیں، اب اس رات کہتی پہلی بار مجھے نیند آئی تھی قافلے میں، جب سے سفر پہ روانہ تھی پہلی بار میں اچھی طرح سوئی ہوں، کیونکہ بچوں کا جو ہے وہ چیخیں مارتا تھا، نیند نہیں آتی تھی۔ تو رات کو شوہر، اب خود تو بھوکے تھے، تو شوہر جو ہے جو ان کی اونٹنی تھی ساتھ، وہ بھی اس کے بھی جو ہے اس کا بھی دودھ نہیں تھا، اونٹنی کا بھوک کی وجہ سے کچھ چارہ نہیں تھا۔ تو جب وہ شوہر اونٹنی کے پاس گیا تو دیکھا اس کے تھن جو ہیں وہ بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے خوب جو ہے دودھ پیا، اور ان کے شوہر نے بھی خوب دودھ پیا، اور واپسی کا سفر صبح کے طور پہ صبح کے روز شروع کر دیا۔ اب یہی وہ گدی ہے جو جب وہ مکہ کی طرف جا رہی تھی سب سے پیچھے ہوا کرتی تھی، یہی وہ گدی ہے جو اب طائف واپسی جا رہی ہے اور سب سے آگے ہے۔ تو بنی سعد کی عورتیں کہتی ہیں کہ اے حلیمہ سعدیہ بنت ابی ذؤیب، کیا یہ وہی گدی ہے جس گدی پہ تم آئے تھے؟ کہنے لگے اللہ کی قسم ہے یہ وہی گدی ہے جس گدی پہ میں آئی تھی، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ اپنے گھر بنو سعد، قبیلہ بنو سعد یعنی طائف میں ہے یہ، ادھر پہنچی تو فرماتی ہیں کہ ہمارا بنو سعد جو قبیلہ تھا وہ وہاں پہ کچھ چارہ زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا، زیادہ چارہ وغیرہ نہیں اگتا تھا، تو ایسے ہی جو زمین ہے ویسے قحط ہوا کرتا تھا اس زمین پہ۔ فرمانے لگے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے میرے گھر میں تو میں اپنی بکریوں کو بھیجا کرتی تھی، تو بکریاں جب چرانے کے لیے لے کے جایا کرتا تھا راعی، تو واپسی پہ ساری بکریوں کے دودھ جو ہے بھرے ہوتے تھے، ان کے تھن بھرے ہوتے تھے دودھ سے۔ تو بنو سعد کی عورتیں کہنے لگی کہ اللہ کے بندو، اپنے راعی کو جو بکریاں چراتے ہیں ان کو کہا کرتی تھی، اللہ کے بندو جہاں پہ حلیمہ سعدیہ اپنی بکریاں لے کے جایا کرتی ہیں وہاں تم بھی لے کے جایا کرو۔ ان کے گمان میں تھا کہ وہاں پہ چارہ کچھ زیادہ ہوتا ہے، لیکن نہیں، وہ اپنی جب بکریاں لے کے جاتی تو ان کی بکریاں جو ہے ایک قطرہ بھی ان کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا، لیکن حلیمہ سعدیہ کی بکریاں تھنوں سے دودھ بھرا ہوتا تھا بکریوں کے تھنوں میں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد مبارک تھا، برکتوں والا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کا ذکر ہم نے ان کے شوہر کا ذکر پہلے کیا، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ بال
ایک چاندنی کے برتن میں محفوظ کر کے رکھ لیے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی. جب کوئی مریض آتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، تو میں ان بالوں میں پانی ڈال کے اس مریض کو دے دیا کرتی تھی، وہ مریض شفا یاب ہو جایا کرتا تھا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں ہیں. اچھا، فرمانے لگی فبا حلیمۃ لامہ وعادت به لاہلھا کما ارادت. اب جب 2 سال گزر گئے، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا، کیونکہ 2 سال بعد دودھ چھڑوا دیتے ہیں، تو پھر بچے کو واپس اپنی ماں کو دینا ہوتا ہے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو واپس دینا تھا حلیمہ سعدیہ نے. لیکن فرماتی ہیں میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں کو جب اپنے گھر میں دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں کیسے ان کو واپس دے سکتی ہوں، ان کی والدہ کو اتنی برکتیں آ گئی ہیں تو میں کیسے ان کو جو ہے وہ واپس کر سکتی ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے پاس آئی. یہ اس لیے فرما رہے ہیں بِهِ لِأَهْلِهَا حلیمۃ لأمہ وعادت، کہ حلیمہ اپنی والدہ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے بعد واپس آئی. بِهِ لِأَهْلِهَا كما ارادت، آپ کو منانے لگی کہ آپ جو ہے یہ شہروں کا جو ہے وہ آلودگی ہوتی ہے، یہاں پہ بیماریاں ہوتی ہیں، بچہ یہاں پہ صحیح جو ہے وہ جوان نہیں ہوگا، آپ کو بچے کو دوبارہ جو ہے گاؤں میں بھیجنا چاہیے، وہاں کی آب و ہوا اچھی ہے، وہاں پہ اچھی ہر چیز اچھی ہے، مہیا ہے. تو یعنی منانے لگی انہوں کہ آپ 2 سال بعد بھی آپ بچوں کو میرے ساتھ واپس ہی بھیجیں، وہاں پہ اچھا جو ہے گاؤں کا اچھا موسم ہے، گاؤں کی اچھی آب و ہوا ہے. اندر کی بات یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ برکتیں تھی، گھر میں برکتیں ہی برکتیں آ گئی تھی. تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آمنہ کو منانے لگی کہ آپ جو ہے وہ بچے کو دوبارہ بھیجیے. لیکن آمنہ مان گئی، وہ بچے کو بِهِ لِأَهْلِهَا كما ارا وعادت بِهِ لِأَهْلِهَا كما ارادت. عادت یعنی واپس آ گئی، بچے کو واپس لے کے آ گئی حلیمہ سعدیہ بِهِ لِأَهْلِهَا اپنے اہل میں، کما ارادت جیسے وہ چاہتی تھی. یہ حلیمہ سعدیہ کے بارے میں جو ہے وہ اختلاف ہے، کیا انہوں نے اور ان کے شوہر نے کیا اسلام قبول کر لیا تھا. تو اس بارے میں جو ہے صحیح بات یہی لگتی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اللہ تعالی عالم. فرماتے ہیں پھر مصنف رحمہ اللہ آگے فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد 4 من سنه. مصنف کے ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شق صدر کا جو واقعہ ہے، مصنف کے نزدیک جو ہے وہ 2 سال اور 2 ماہ کی عمر میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جب 2 سال اور 2 ماہ تھی تب یہ شق صدر کا واقعہ ہوا. یہ مصنف رحمہ اللہ کا اختیار ہے، ان کا قول ہے، لیکن وہ خود ہی فرماتے ہیں کہ لیکن مشہور یہی ہے وقیل بعد 4 من سنہ، کہ 4 سال کی عمر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی تب یہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا. شق صدر کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غلمان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 4 سال کی عمر میں یہ واقعہ پیش آیا، تو ان کی دلیل بھی یہی حدیث ہے حضرت انس والی کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو 2 سال کا بچہ تو پھر بچوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کھیل سکتا، اس لیے وہ کہتے ہیں 4 سال کی عمر میں یہ واقعہ پیش آیا، اور یہی صحیح قول لگتا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹا لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ چاک کیا اور اس میں سے ایک خون کا لوتھڑا نکالا اور اس کو ایک سونے کے برتن میں ڈال کے زمزم کے پانی سے اس کو دھویا اور دوبارہ وہ لوتھڑا ڈال کے سینے کو بند کر دیا. یہ لوتھڑا جو ہے یہ اصل میں جو کالا حدیث میں آتا ہے کالا لوتھڑا تھا، حظ من الشیطان، یہ جو ہے شیطان اسی لوتھڑے کی وجہ سے انسان کے اندر فتنہ لے کے آتا ہے اور وسوسات لے کے آتا ہے. تو اس کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دھویا زمزم کے پانی کے ساتھ اور اس کو دوبارہ اس کی جگہ پہ سینے میں ڈال کے وہ سینے کو بند کر دیا. اب جب بچے کے واقعہ دیکھ رہے تھے، یہ حادثہ دیکھ رہے تھے، تو وہ فوراً حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ ان محمد قد قتل، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا گیا ہے. انہوں نے دیکھا ہوگا.
حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلام حضرت انس نے قبول کیا تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ جب آپریشن کے بعد جو آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہ آپریشن ہوتا ہے وہاں پہ نشان آ جاتے ہیں آپریشن کے، تو انس فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں یہ نشان دیکھا کرتا تھا۔ تو بچے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے ان محمد قد قتل، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ دھوتی ہوئے آئی اور دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ بدلا ہوا ہے، کیونکہ ایک عام چیز نہیں تھی یہ، آپ کا دیکھا کہ رنگ بدلا ہوا ہے۔ اسی خوف سے حلیمہ سعدیہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی والدہ آمنہ کے پاس بھیج دیا اور واپس کر دیا۔ یہ ہے شق صدر کا واقعہ۔ اور شق صدر جو ہے کچھ علماء کہتے ہیں 2 مرتبہ ہوا اور کچھ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ ہوا۔ پہلی مرتبہ جب 4 سال کی عمر میں، جو ہم نے بھی بیان کیا ہے، اور دوسری مرتبہ لیلۃ الاسراء کے موقع پہ، اور تیسری مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کی بعثت سے قبل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش ہوا، یعنی 3 مرتبہ۔ جو لوگ 3 مرتبہ کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ طہارہ کاملہ ہے۔ طہارہ کاملہ سے مراد یعنی انسان جب وضو کرتا ہے تو افضل اور بہترین یہی ہے کہ وہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھوئے، ہاتھ، چہرہ، بازو، ان کو 3 مرتبہ جو ہے وہ دھوئے، کلی کرتا ہے 3 مرتبہ، جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں 3 مرتبہ دھوئے، تو یہ طہارہ کاملہ ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اس لیے طہارہ کاملہ ہے۔ فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد 4 من سنه، بعد شهرين یعنی 2 سال اور 2 ماہ کے بعد انشقاق بطنه شق صدر کا واقعہ آیا، وقیلا اور کہا جاتا ہے بعد 4 من سنه کے 4 سال کی عمر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر آگے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وبعد 6 مع شهر جاء وفاة امه على الابواء، 6 سال اور 1 ماہ کی عمر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ابوا مکان میں فوت ہو گئی۔ وبعد 6 مع شهر جاء، وبعد 6 سے 6 کو کہتے ہیں مع شهر یعنی 1 ماہ کے ساتھ، یعنی 6 سال اور 1 ماہ۔ وفات امہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی وفات علی الابواء، ابوا کے مکان پہ۔ ابوا مکان ہے یہ مدینہ اور مکہ کے درمیان یہ مکان ہے ابوا، اس جگہ وہاں پہ جگہ ہے اس کا نام ابوا ہے، اور ابھی بھی میرے خیال میں وہاں پہ ایک قبر موجود ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حلیمہ سعدیہ سے واپس آئے ان کے پاس سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے آپ کو لے کے آپ کے ماموں کو ملانے یعنی رشتہ داروں کو ملانے مدینہ لے گئی۔ ماموں کیسے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ میں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عبد المطلب کی والدہ بنو نجار سے تھی، یثرب سے، اور یثرب مدینہ میں ہے، تو عبد المطلب کی والدہ مدینہ میں تھی، یعنی عبد المطلب کا گھرانہ جو تھا، والدہ جو تھی وہ مدینہ کی تھی۔ اس لیے آمنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ لے گئے کہ آپ رشتہ داروں سے ملے۔ تو وہاں سے واپسی پہ، مدینہ کی واپسی پہ ابوا مکان پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی وفات ہوئی۔ یہاں پہ مدینہ میں عبد المطلب کی والدہ ہوا کرتی تھی بنو نجار میں، جن کا نام فاطمہ تھا۔ اچھا، عبد المطلب کا اصل نام جو ہے وہ عبد المطلب نہیں تھا، یہ تعبیر تھی کسی واقعے کی وجہ سے عبد المطلب نام مشہور ہو گیا۔ عبد المطلب کا نام شیبہ الحمد تھا، شیبہ الحمد یہ عبد المطلب کا نام تھا۔ تو عبد المطلب کیوں مشہور ہو گیا، اس کا ایک واقعہ ہے کہ عبد المطلب کو جب ان کی والدہ مدینہ میں لے کے گئی تو اپنے گھرانے سے ملانے کے لیے، تو واپسی پہ ان کے جو چچا ہیں وہ عبد المطلب کو لینے کے لیے واپس آئے مکہ کی طرف، تو وہ اپنے گدھے پہ انہوں نے ان کو ساتھ بٹھا لیا عبد المطلب کو، اور خود بھی سوار ہو گئے۔ تو سفر کی وجہ سے، گرد و غبار کی وجہ سے، مٹی کی وجہ سے عبد المطلب کا چہرہ اور لباس خراب ہو گیا، اور عبد المطلب آپ کے چچا کے پیچھے یعنی گدھے کے پیچھے بیٹھے تھے، چچا کے پیچھے گدھے پہ۔ جب وہ مکہ پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ یہ مطلب جو ہے وہ چچا کا نام تھا، چچا کا نام تھا شیبہ کے،
تو لوگوں نے کہا کہ ہذا عبد المطلب، کہ یہ مطلب کا غلام ہے۔ عبد کہتے ہیں غلام کو، اور مطلب جو تھا وہ چچا تھے شیبہ کے، عبد المطلب کے جو ہمارے یہاں مشہور ہو گیا عبد المطلب، عبد المطلب کے چچا تھے، ان کا نام مطلب تھا۔ تو جب انہوں نے گدھے پہ دیکھا کہ وہ سوار پیچھے ہوئے ہوئے ہیں، ان کا چہرہ جو ہے غلاموں جیسا لگ رہا ہے جتنا غلام ہوتا ہے، تو کہنے لگے کہ یہ ہذا عبد المطلب، یہ مطلب کا غلام ہے، مطلب کا عبد الغلام، عبد کہتے ہیں غلام کو، یہ مطلب کا غلام ہے۔ وہاں سے یہ نام مشہور ہو گیا عبد المطلب۔ واپسی پہ مدینہ کے ابوا مکان پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ فوت ہو گئی، اور آپ کی والدہ کے ساتھ ام ایمن بھی تھی۔ ام ایمن، ان کا بھی قصہ آگے ہم بیان کریں گے۔ ام ایمن کو عبد المطلب کی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی لونڈی تھی، جو وراثت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عبداللہ سے ملی تھی۔ عبداللہ ان کے والد تھے، عبداللہ کو یہ لونڈی ملی تھی عبد المطلب سے، اور پھر اللہ کے نبی کو یہ لونڈی ملی تھی عبداللہ اپنے والد صاحب سے، ام ایمن، جن کا نام برکہ الحبشیہ ہے، برکہ الحبشیہ۔ یہ وہی ام ایمن ہے جن کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے محبوب زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح ہوا تھا ام ایمن کے ساتھ زید کا، اور انہی سے جو ہے اسامہ ابن زید پیدا ہوئے تھے۔ ام ایمن کا ہی بیٹا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ اور یہ وہی ام ایمن ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہو گئی تھی، تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہم ام ایمن کے پاس آئے تھے، اور ان کو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اچھی جگہ چلے گئے ہیں، یعنی جنت میں چلے گئے ہیں، آپ کیوں رو رہی ہیں، خیر والی جگہ پہ چلے گئی ہیں؟ تو فرمانے لگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی وجہ سے نہیں رو رہی، بلکہ میں وحی کے انقطاع کی وجہ سے رو رہی ہوں، کہ وحی منقطع ہو گئی ہے، آج کے بعد اللہ کا پیغام ہماری طرف نہیں آئے گا، وحی منقطع ہو گئی ہے۔ آگے اور مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وجدہ للأب عبد المطلب بعد 8 مات من غیر کذب۔ ام ایمن نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عبد المطلب کے پاس دے دیا، اور عبد المطلب نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت کی۔ ابن ہشام رحمہ اللہ اپنا یہ قصہ لاتے ہیں کہ عبد المطلب کے لیے کعبہ کے چھاؤں میں ایک فراش، ایک بچھونا بچھایا جاتا تھا، جہاں پہ عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے۔ عبد المطلب وہاں پہ بیٹھا کرتے تھے کیونکہ وہ سردار تھے، قریش کے سردار تھے، وہ وہاں پہ اس وقت عرب کے سردار تھے، اس لیے ان کو کعبہ کے سائے میں ان کے لیے بچھونا بچھایا جاتا تھا، تو وہاں پہ وہ بیٹھ جاتے تھے، اور ان کے ارد گرد ان کے بیٹے وہ بیٹھا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ عبد المطلب کے جہاں پہ بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی وہاں پہ آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے اس جگہ پہ نہیں بیٹھتے تھے کیونکہ رعب اور ان کا ایک قسم کا ڈر تھا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس جگہ جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو آپ کے چاچو وغیرہ جو تھے، جو عبد المطلب کے بیٹے تھے، وہ آپ کو اٹھایا کرتے تھے وہاں سے، ہٹو یہ عبد المطلب کی جگہ ہے۔ تو عبد المطلب وہاں سے نکل کے آتے تھے اور فرماتے تھے دعوا ابنی ھذا واللہ ان له لشأنا، اللہ کی قسم اس کے مستقبل میں ایک شان ہے، اس کا مستقبل ہے، میرے بیٹے کو چھوڑو، اس کو منع نہ کرو، مستقبل میں اس کا نام ہے اور اس کی عظمت ہوگی، انشاءاللہ اس کی شان ہوگی، کیونکہ وہ جانتے تھے، کچھ علامات دیکھی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو عبد المطلب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے بعد عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی تھی۔ یہاں پہ ہم ایک چیز بھول آئے ہیں، وہ ذکر کر لیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں، 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں۔ یہ قصہ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کے متعلق ہے، وہ بھی آپ کو آپ کے علم میں ہو تو اچھا ہے۔ فرمانے لگے میں ذبیحین کا بیٹا ہوں، یعنی 2 ان اشخاص کا بیٹا ہوں جن کو ذبح کیا گیا تھا یا ذبح کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا۔ حدیث ضعیف ہے، لیکن یہ فضائل کے طور پہ حدیث کو لے لیا جائے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، شیخ البانی اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، لیکن مقصود ہمارا کہنے کا یہ ہے کہ 2 ذبیحین وہ کون تھے؟ ایک تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل
اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ اسحاق علیہ السلام تک کافی انبیاء آئے تھے، لیکن اسماعیل علیہ السلام سے صرف اللہ کے نبی کی نسل میں، اسماعیل اسلام کی نسل میں سے صرف اللہ کے نبی آئے تھے۔ اس لیے یہود جو ہے وہ اللہ کے نبی سے بغاوت اور ضد اور حسد کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے آخری نبی عرب میں آئے، لیکن اللہ کی طرف سے وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آئے تھے۔ تو ایک تو ذبیح جو تھے وہ اسماعیل علیہ السلام تو، اور دوسرے ذبیح عبداللہ تھے جو آپ علیہ السلام کے قریبی والد تھے۔ ان کا قصہ ایسا ہے کہ سیر اور تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہو گئے تو میں ایک بیٹے کو ذبح کر دوں گا، اگر میرے 10 بیٹے ہو جاتے ہیں تو میں ایک بیٹے کو ذبح کر دوں گا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ دوسری وجہ یہ تھی بیٹا ذبح کرنے کی جو انہوں کا ارادہ تھا، وہ یہ کہ آپ نے اپنے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ زمزم کا کنواں جو ہے وہ کھود رہے ہیں، کیونکہ خزاعہ اور جرہم کی لڑائی کی وجہ سے عرب میں یہ جو خزاعہ اور جرہم دو قبیلوں کی لڑائی ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے زمزم کا جو کنواں ہے وہ دب گیا تھا، معلوم نہیں ہو رہا تھا کہاں گیا ہے۔ تو عبد المطلب نے اپنے خواب میں دیکھا کہ وہ زمزم کا کنواں جو ہے تلاش کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور انہیں زمزم کا کنواں کھود رہے ہیں۔ تو انہوں نے خواب جب اٹھے تو انہوں نے نظر مانی کہ اگر مجھے یہ توفیق حاصل ہوئی کہ میں زمزم کا کنواں کھودوں اور میں نے کھود دیا تو میں ایک بیٹے کو ذبح کر دوں گا۔ خیر جب آپ کے 10 بیٹے ہو گئے تو آپ نے قرآن اندازی کی، تو اس قرآن اندازی میں عبداللہ کا نام آیا، آپ علیہ السلام کے والد کا نام، لیکن آپ کو آپ کا بیٹا محبوب تھا، عبداللہ زیادہ پسند تھے، اور ان کی والدہ بھی منع کرتی تھی کہ آپ اس کو نہ ذبح کریں۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک کاہنہ کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ عرب جو ہے اس وقت کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے اپنے فیصلے کروانے کے لیے۔ تو فیصلہ کیا کہ ہم ایک کاہنہ کے پاس جاتے ہیں، ایک کاہنہ عورت کے پاس جاتے ہیں اور اس کے سامنے یہ اپنی بات رکھتے ہیں اور پھر فیصلہ سنتے ہیں۔ تو وہ کاہنہ کے پاس گئے تو اس کاہنہ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ آپ کے بیٹا عبداللہ کا نام آیا ہے تو اس کے بدلے میں 10 اونٹ نکال لیں، عبداللہ کے بدلے میں 10 اونٹ نکال لیں، پھر دوبارہ قرآن اندازی کریں۔ اگر تو دوبارہ آپ کے کسی بیٹے کا نام آ جاتا ہے یا عبداللہ کا نام آ جاتا ہے، پھر دوبارہ 10 اونٹ نکالیں، یہاں تک کہ آپ کی قرآن اندازی میں اونٹ آ جائیں تو پھر آپ اونٹ ذبح کر لیجیے گا۔ تو عبد المطلب نے قرآن اندازی کی، پہلی مرتبہ عبداللہ کا نام، دوسری مرتبہ عبداللہ کا نام، تیسری مرتبہ عبداللہ کا نام، یہاں تک کہ 10 مرتبہ ہو گئی۔ تو 10ویں مرتبہ جو ہے وہ اونٹ نکلے، تو 100 اونٹ کو عبد المطلب نے ذبح کیا اور اللہ کی راہ میں قربان فرمایا۔ پھر عبداللہ کی جان، آپ علیہ السلام کے والد کی جان چھڑی تھی۔ تو یہ ایک عبداللہ آپ علیہ السلام کے والد کے متعلق ایک قصہ ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم عبد المطلب کے بعد جو ہے وہ نبی علیہ السلام کیا ہوا، آپ علیہ السلام کا ابو طالب کے ساتھ ذکر ہے، ابو طالب کے ساتھ آپ نے جو آغاز سفر، تجارت کا جو سفر تھا وہ کیا، اور وہاں پہ جب آپ علیہ السلام تجارت کے لیے گئے شام، وہاں پہ شام کے راہبر نے، راہب ہوتا ہے، اس نے دیکھ کے پہچان کیا تھا کہ یہ نبی ہے۔ وہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔